بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح بتانے کے لیے کہ آپ کے خواب کیا کہتے ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، قصیدہ برد شریف بہت پیارا کلام، سنتے ہیں تو ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، لیکن پھر بتاتا چلوں کہ قصیدہ برد شریف لکھا کن حالات میں گیا۔ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بیمار تھے، فالج کا اثر تھا اور بستر پہ ہوتے تھے اپنے علالت کے دوران۔ انہوں نے سوچا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت لکھوں یا قصیدہ لکھوں۔ لکھتے رہے، مکمل ہوا تو ایک رات خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ، تم نے کیا لکھا ہے، ذرا ہمیں بھی تو سناؤ۔ امام صاحب قصیدہ برد شریف پڑھتے رہے، ان کی قسمت جاگ گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور اپنے دست مبارک ان کے مفلوج زدہ جسم پہ پھیرا تو اس سے مکمل صحت ان کو مل گئی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحفہ ان کو دیا چادر کا، کیونکہ جب امام صاحب سو کر اٹھے تو ان کو خواب یاد آیا اور دیکھا تو بالکل صحت مند، تمام بیماری ختم، اور دائیں طرف دیکھا تکیے کے نیچے ایک چادر رکھی ہوئی تھی جس کو بردہ کہتے ہیں عربی میں چادر کو۔ تو اس حوالے سے قصیدہ برد شریف کے حوالے سے یہ اپنی شہرت رکھتا ہے۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی حاجت اس کی ہو تو قصیدہ برد شریف پڑھے، یا جب پڑھا جا رہا ہو تو اس دوران اپنے دل میں دعا کرتا رہے۔ بہرحال میں عالم تو نہیں ہوں، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب بتائیں گے اس حوالے سے۔ پروگرام دیکھتے رہیے گا اور دیکھیے آپ کے ٹی وی اسکرین پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں جب آپ ہمیں بتائیں گے اپنے خواب ان نمبروں پہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ بہت شکریہ، گفتگو آغاز کریں موسیٰ سے۔ موسیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ موسیٰ، آج میں انٹرو سوچ رہا تھا، میں نے کہا قصیدہ برد شریف کے حوالے سے بات کی جائے کہ ایک عجیب سی لذت ہے قصیدہ پڑھنے میں بھی، سننے میں، قصیدے کا ذکر کرنے میں بھی۔ تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سنا ہے کہ مریضوں کو شفا مل جاتی ہے، لوگوں کی حاجات پوری ہو جاتی ہیں، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، لوگوں سے، علماء سے اور وظیفہ بتانے والوں سے آپ نے بڑے وظائف سنے ہوں گے۔ اچھا، وہ وظائف ظاہر ہے کہ یہ بتائے جاتے ہیں کہ جی کچھ وظائف حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو ہے وہ زبان اقدس سے منقول ہیں، اور اس طرح کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں، کئی احادیث کریمہ ہمیں ملتی ہیں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جو وظیفہ جو ہے ساتھ میں تجربہ بھی شامل ہو کہ بیمار نے لکھا تھا، آزمودہ جسے کہتے ہیں، مجرب کہتے ہیں، کہ بیمار نے لکھا تھا اور وہ شفا یاب ہوا۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ وظیفہ ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ پورا جو قصیدہ بردہ شریف ہے اس کا ایک ایک شعر وظیفہ ہے۔ ماشاءاللہ، ایک تو پورا وظیفہ ہوتا ہے نا، اس کا ایک ایک شعر بھی وظیفہ ہے۔ اور یہاں پر علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو بیمار ہو، کسی مصیبت پریشانی میں ہو اور اسے کوئی راستہ سجائی نہ دیتا ہو، یا بیمار ہو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہو، تو وہ اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، ورنہ سن سکتا ہے تو سنے۔ تو انشاءاللہ بڑا ایک واضح فرق اسے محسوس ہوگا، لیکن دل کی نیت کا خالص ہونا شرط ہے۔ اور خاص طور پر جن لوگوں کو فالج ہو جاتا ہے اور وہ بڑے بے بس اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، تو ان کے لیے علماء نے خاص طور پر یہ بیان فرمایا، کیونکہ ان کو فالج ہوا تھا اور فالج کے مقام پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے دست اقدس بھی رکھا تھا، تو وہ سارا دور ہو گیا تھا نا۔ تو فرمایا کہ اگر وہ خاص طور پر اس وظیفے کو پڑھے گا یا سنے گا تو اللہ تعالیٰ جو فالج کا اثر ہے اسے بھی دور فرمائے گا۔ روضہ اطہر پہ بھی سنا ہے جی، جہاں پر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ مبارکہ ہے نا، یعنی آپ باب البقیع سے غالباً باب البقیع ہے، اس سے اندر داخل ہوں
تو بالکل لیفٹ پر ایک خالی جگہ بنی ہوئی ہے. یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین کی جگہ بھی کہلاتی ہے. تو وہاں پر ایک دروازہ ہے جس کی کنڈی مبارک ہے, اس کے اوپر میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل ہول من الاحوال مقتحمی, یہ شعر لکھا ہوا ہے. اب وہی جگہ ہے جو نماز پڑھنے لائن لگی ہوتی ہے لوگوں کو, وہی جگہ نہیں ہے؟ نہیں, یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر لائن لگی ہوئی ہوتی ہے, وہ جگہ نہیں ہے. ایک تو لائن حاضری کے لیے لگی ہوتی ہے, ایک سائیڈ میں باقی سے اگر آپ آئیں گے تو کبھی کبھی کھلتا ہے میرے خیال ہے نماز کے لیے. یہ پہلے کھلتا تھا لیکن اب بہت کم کھلتا ہے, بلکہ سوری باب وقی نہیں, باب جبرائیل سے ہے. باب جبرائیل جو کونے میں ہے, بالکل آپ انٹر ہوں گے تو الٹے ہاتھ پر یہ آپ کو دکھائی دے گا. اچھا, اس کی نشانی یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آپ حاضری دیتے ہیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مواجہ اقدس آیا, پھر اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا, پھر اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم کا. اس کے بعد نا وہ جالی مبارک کی جگہ ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد ایک خالی سی جگہ جس کو ڈھانپا ہوا ہے انہوں نے, یہ وہ جگہ ہے. اچھا جی, یہاں پیچھے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارکہ بھی ہے, تو اس کی کنڈی مبارک پر یہ لکھا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں, مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, یعنی اس کا ایک ایک شعر آپ پڑھیں, یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. اور کہتے ہیں کہ نہ ہو جس بیمار کو آرام سارے زمانے سے, اٹھا لے آئے تھوڑی سی خاک ان کے آستانے سے. میں مریض عشق مصطفیٰ ہوں, مجھے چھیڑو نہ طبیب ہو, میں بھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ. کیا بات ہے. جی, آج کے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں کوئٹہ سے یاسمین بات کر رہی ہوں. جی میری بہن, اپنا خواب بیان کیجئے. سر میرے دو خواب ہیں. پہلا خواب یہ کہ میری امی نے خواب میں دیکھیں کہ مچھلی ہے بہت زیادہ, تو ان میں سے نا ایک مچھلی ان کی پکا کے آدھا امی نے کھا لیے. جی, بہت ساری کچی ہوئی کیا کہتے ہیں مچھلی, ان میں سے ایک امی نے بنائی ہے, اس کا آدھا حصہ امی نے کھایا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا خواب کیا ہے؟ سر میں نے دوسرا خواب دیکھا کہ میری نانی, مرحوم میری نانی ہے, تو وہ گیٹ پہ ہمارے کھڑی ہوتی ہیں, وہ مجھے بلاتی ہے, اپنی امی کو بھی بلائیں. اور جی جی یاسمین, آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ اچھا, میرا خیال ہے کال ڈراپ, سگنل کا پرابلم ہوگا آج کل. ویسے بھی کوئٹہ میں آج میں پڑھ رہا تھا کہ سگنل کے پرابلمس چل رہے ہیں. بہرحال آپ میری بہن, آپ پروگرام میں شریک ہوئی ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا, یہ بھی کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن, کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بول رہی ہوں فاطمہ بھی چکوال سے. چکوال سے میری بہن بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجئے. تو خواب یہ ہے کہ میں نے جو سانپ دیکھا تھا اس کو مار دوں, لیکن وہ نہیں مر رہا ہے. مٹی میں بھی ڈال دوں پھر بھی نہیں مر رہا ہے. بڑا سانپ ہے. دو خواب ہے, بتانا ہے. جی ٹھیک ہے, اور بتائیے. اور ایک خواب یہ دیکھا ہے کہ میری بانجی پیدا ہوئی ہے اور 20 دن کی, 1 مہینے کی ہوئی ہے, 1 ماہ کی ہوئی ہے. اس سے لکڑی اس کے گلے پہ رکھ رہی ہوں لیکن نہیں مر رہی ہے. جتنا رکھوں وہ نہیں مر رہی ہے. اچھا, آپ کی بھانجی حقیقت میں بھی پیدا ہوئی ہے؟ یہ 1 ماہ کی ہو گئی ہے. 1 ماہ کی. اس کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ اس کو لکڑی سے مارنا چاہ رہی ہیں لیکن مر نہیں رہی ہے؟ ہاں, مرنے رہی, اس گلے پہ لکڑی رکھ کے, لیکن وہ نہیں مر رہی ہے. جتنا میں. اچھا ٹھیک ہے میری بہن چکوال سے پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے گا, انشاءاللہ بتائیں گے آپ کے خواب کیا کہتے ہیں. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں راہل بات کر رہا ہوں اور کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی راہل, اپنا خواب بیان کیجیے. اکثر خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھ سے جو ہے مردے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. مردے آپ سے بات کریں؟ جی 2 دفعہ تو میرے رشتہ داروں نے مجھ سے بات کری ہے, اور 3-4 دفعہ ان نون پرسن, یعنی جنہیں میں جانتا بھی نہیں ہوں, اور وہ مجھ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیں آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے راہل, نماز کی کوشش کریں کیونکہ نماز بہت ضروری ہے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی میرے بھائی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
سر میں تحصیل جونپور سے ضلع راجنپور سے بات کر رہا ہوں. جی جی. میں خواب دیکھتا تھا بچپن میں. آپ کا نام کیا ہے میرے بھائی؟ جی نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام حاجی محمد اقبال ہے سر. حاجی محمد اقبال صاحب جی اپنا خواب بیان کیجیے حاجی صاحب. سر میں بچپن میں خواب دیکھتا تھا, میں پرواز کرتا تھا. ابھی مجھے خواب نہیں آتا, مجھے میری خواہش ہے میں ابھی وہی خواب دیکھتا ہوں. اچھا آپ ابھی ریٹائر ہیں؟ جی جی جی. ویسے پہلے کام کیا کرتے تھے آپ؟ جی پہلے کیا کام کرتے تھے آپ؟ جی سر. آپ کام کیا کرتے ہیں یا کرتے تھے؟ پہلے کیا کرتے تھے اب کیا کرتے ہیں؟ میں پہلے سر سعودی عرب میں مزدوری کرتا تھا, اب سعودی عرب چھوڑ آیا ہوں. اچھا اچھا, اب گھر پہ ہی ہیں. ٹھیک ہے حاجی صاحب, آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا ہے, پروگرام دیکھتے رہیے گا, انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتا ہے. نیکسٹ کالر منتظر کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن پہلے بتائیے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مسز شاہد بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے اندر ہوں اور خانہ کعبہ کے سین میں وہ چکر لگا رہی ہوں, جیسے وہ صفا مروہ کے لیے چکر لگاتے ہیں اس طرح کا نا وہ چکر لگا رہی ہوں. ٹھیک ہے. طواف کر رہی ہوں. آپ خانہ کعبہ کے اندر ہیں یا مطاف کے اندر ہیں؟ اس کے سین میں, سین میں خانہ کعبہ کے سین میں, کعبہ شریف میں. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو وہ آگے میں دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں مجھے وہ خانہ کعبہ کا مین نہیں نظر آ رہا, تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ چاروں طرف نظر گھماتی ہوں تو وہ میں خود اس کی بیک سائڈ پہ ہوتی ہوں, تو اس کو گھوم کے میں کہ یہ تو میں اس کو ٹچ کر رہی ہوں ہاتھ سے, اسی کے اوپر میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے, تو میں ادھر ادھر دیکھ رہی ہوں. بہرحال میں اس کو سامنے گئی ہوں, سامنے جا کے اس کے لیے دعا مانگی ہے. اس کو آنسو بھی میرے کافی نکل رہے تھے تو میں دعا مانگ رہی ہوں. تو وہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہ رہی ہوں, تو وہ ایک مجھے کوئی عورت کہتی ہے اس وقت ان کے کھانے کا ٹائم ہے, تو سارا خانہ کعبہ سین لوگ کھانا کھا رہے ہیں بھرا ہوا, تو اس وقت آپ نہیں کر سکتی, تو آپ ذرا یہ کھانا ختم ہو جائے گا پھر آپ کرنا. تو میں واپس اسی جگہ پہ آتی ہوں جدھر میں بیٹھی ہوئی تھی, تو ادھر مجھے ایک عورت 2 روٹیاں دیتی ہے, آدھی آدھی 2 روٹیاں دیتی ہے. کہتی ہے یہ لو یہ آپ کا حصہ ہے, اس میں ایک شامی کباب رکھا ہوتا ہے. کہتی ہے یہ لو آپ کھاؤ یہ آپ کا حصہ ہے. ادھر کوئی بھی اکیلا نہیں کھاتا, ادھر ہم سب مل کے بانٹ کے کھاتے ہیں. وہ میں روٹی لے کے کھانے لگ جاتی ہوں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا وہاں جا چکی ہیں؟ جی میں ایک دفعہ جا چکی ہوں. ٹھیک ہے مسز شاہد, آپ پروگرام میں شامل ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی. اچھا مجھے بتایا گیا کہ ابھی کال کو شامل نہ کریں گے, ابھی ہمیں جانا ہے ایک بریک پہ, واپس آتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کو شامل کرتے ہیں. ٹیک اے بریک پلیز. میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ ٹیلی فون لائن موجود تھے, ہم وقفے پہ چلے گئے, لیکن ہم حسب وعدہ واپس آ چکے ہیں. اب شامل کرتے ہیں آپ کو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کوئی بات نہیں, میں 7 منٹ میں انتظار کر کے میری کال بھی چل رہی, بات نہیں ہو رہی. میں نے اس لیے معذرت چاہ لی, پہلے بتا دیں آپ ہولڈ کر رہے ہیں. بہرحال کون کہاں سے بات کر رہے ہیں بتائیے گا. لانڈی کراچی بیس کالونی سے. اچھا جی, اپنا نام بتائیے. رانا شوکت علی. اچھا رانا صاحب اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میرا خواب یہ تھا کہ مجھے خواب میں ایسے نظر آیا کہ میرا سالے کا بیٹا 10 سال کا ہے اور اس نے مجھے چھری مار دی ہے اور سارے مہمان گھر میں جمع ہو رہے اور میں ایک دم مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا, سارے میرے گھر والے رونے لگ پڑے اور میں ایک دم اٹھ گیا ہوں. اچھا وہ واقعی ابھی 10 سال ہی کا ہے یا خواب میں 10 سال کا نظر آیا آپ کو؟ نہیں اس کی عمر بھی اتنی ہے. اچھا اتنی ہے جی. دوسرا خواب بیان کیجیے. اور دوسرا بڑی بیٹی ہے, وہ اس کو خواب آیا کہ وہ چھوٹی میری جو دوسری بیٹی ہے اس کے گھر گئی ہے, اس کے بیٹے کی سالگرہ, اور جب وہ وہاں ان کے گھر پہنچی ہے تو وہ اس کا انتقال ہوا تھا چھوٹی میری بیٹی کا. اچھا دوسرا خواب یہ ہے کہ آپ کی بڑی بیٹی نے دیکھا کہ اس کی چھوٹی بہن جو ہے اس کا انتقال ہوا ہے. ہاں اس کے بچے کی سالگرہ ان کے گھر گئی تو اس کا انتقال ہوا ہے. چھوٹی بہن کے بچے کی سالگرہ تھی, اس کے گھر گئی تو پتہ لگا بہن کا انتقال ہوا ہے. جی جی. اچھا ٹھیک ہے رانا صاحب لانڈی کراچی سے. کام کیا کرتے ہیں؟ رانا صاحب مفت پوچھ رہے ہیں آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میرا یہ کھانے کا کام ہے. اچھا ٹھیک ہے رانا صاحب کا بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوا. بڑی معذرت کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم آپ کو فوری پروگرام میں شامل کریں گے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں کوئٹہ سے پروین بات کر رہی ہوں. کوئٹہ سے پروین بہن بات کر رہی ہیں جی. پروین اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی سر میں ہمیشہ خواب میں نا چھوٹا سا بچہ دیکھتی ہوں, جیسے نیو بچے پیدا کرتے ہیں, 1 مہینے 2 مہینے ہوتے میں نے دیکھا کہ وہ بچہ نا میری سسٹر کے پاس ہے. پھر میں نے اس کے بعد 3-4 بار یہی دیکھا, ابھی کچھ دن پہلے بھی دیکھا کہ وہ بچہ میں ہے میرے پاس, میری چھوٹی پھوپھو کے پاس ہے, وہ ان کو فیڈ کروا رہی ہے نا. اچھا
3-4 बार सर मैं हमेशा ख्वाब में छोटा सा बच्चा देखती हूँ। यास्मीन बहन आप ये बताइए, आप मैरिड हैं? जी आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं? नहीं सर मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अच्छा सर मैं हमेशा वो बच्चा देखती हूँ तो मैं परेशान हूँ। मैंने सर 5-6 दफा ऐसे ही बच्चा देखा, कभी सिस्टर के पास, कभी मेरे पास, कभी मेरी फुप्पो के पास होता है। मुफ्ती साहब पूछ रहे हैं आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी उम्र 22 साल है। 22 साल। असल में माइज नहीं कीजिएगा, ये सवाल इसलिए करते हैं ताकि ख्वाब की ताबीर डिपेंड करती हैं चीज़ों पे। ठीक है मेरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप कोयटा से प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब से बात करवा दें। जी मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं। आप कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ, हबीबा बहन फैसलाबाद से बात कर रही हैं। आप प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं, आप मुफ्ती साहब सुन रहे हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। टेलीविजन की आवाज़ को बंद कर आप पहले अपने टीवी का आवाज़ बंद कर दें प्लीज़। इको आ रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा। जी हेलो मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, मैंने ख्वाब की ताबीर के बारे में पूछना था। बोले जी बताइए, ख्वाब बताइए। हाँ जी, ख्वाब के बारे में ये था कि मुझे जो भी ख्वाब आता है ना, बहुत ही सालों से बिल्कुल सच आता है। अच्छा। और उसकी ताबीर होती मुझे नजर आती है जब भी। लेकिन ये मैंने ख्वाब के बारे में आपसे पूछना था मुफ्ती साहब कि मुझे आसमान पे मस्जिद नबवी नजर आई और उससे 2 हाथ पे मेरा चेहरा था साथ में। क्या था? तो मैंने नहीं, उसके 2 हाथ आगे आपका चेहरा भी आसमान, आपका मेरा चेहरा भी आसमान पे था, आपका चेहरा था। नबवी अच्छा। के साथ, गुम्बद के साथ। ठीक है। तो एक तो मुझे इसकी ताबीर बताइएगा कि मस्जिद नबवी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा शौक है उम्रे का। माशाल्लाह। अभी किया को पहले उम्रा किया आपने या नहीं किया? नहीं किया। लेकिन एक जा रहे थे, पासपोर्ट भी बन गया था, लेकिन कोरोना की वजह से ना डेट भी आ गई थी। ठीक है मेरी बहन, मैं ख्याल आप ऑफलाइन हो चुकी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा ख्वाब फिर आप प्रोग्राम में शामिल हो, इंशाल्लाह आपसे हम सुनेंगे। एक और कॉल में शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? सर मैं कोयटा से यास्मीन बात करूं। सर पहले भी कॉल ड्रॉप हो गई थी, मैंने अपनी नानी का ख्वाब आधा बताया था जी। सर मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी मरहूम दादी वो गेट के पास से खड़ी है, वो मुझे भी मेरी नानी है। वो मुझे भी बुला रही होती है और कहती है अपनी अम्मी को भी बुलाएं और अपनी सिस्टर को भी बुलाएं ना। वो गेट से बाहर ही खड़ी होती है। मैं अम्मी को कहती हूँ शायद हमारे मामू के बेटा मिल गया इसलिए हमारी नानी हमें बुलाने आई है। मेरी नानी को 2 साल होते हैं, वो वफात करके गई है। अच्छा ये बताएं कि मामू के बेटे का मतलब क्या, वो कोई चला गया है क्या? नहीं चला नहीं गया। मैं ख्वाब में ऐसे अम्मी को बोल रही होती हूँ कि मुजम्मिल मिल गए होंगे, वो मेरे मामू के बेटे, इसलिए हमारी नानी हमें बुलाने आई है। वो गेट से खड़ी होती, उनको व्हाइट कलर का दुपट्टा, अंदर नहीं आती, सिर्फ वो सर अंदर करके मुझे कहती है यास्मीन आप ही आ जाएं, अम्मी को बुलाओ, मेरी सिस्टर का नाम लेते उनको भी बुलाएं। तो मैं अम्मी को कहती हूँ शायद वो मिल गए और नानी हमें बुलाने आ रही है। अच्छा ठीक है यास्मीन बहन कोयटा से प्रोग्राम में शामिल है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं फजीला बात कर रही हूँ राजनपुर से। राजनपुर से फजीला बहन जी, अपना ख्वाब बयान कीजिए। मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरा भाई ने शराब पी हुई है। भाई ने शराब पी हुई है? अच्छा। और वो ज्यादती कर रहा है किसी लड़के के साथ। अच्छा ठीक है मेरी बहन, जो कुछ आपने बयान किया है तो बताएंगे आपका ख्वाब क्या कहता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चलें, मुझे बताया गया है कि भाई ऑडियो को हम थोड़ा देर के लिए रोकते हैं, अब आते हैं वीडियो की तरफ जो हमें ख्वाब मौसूल हुए हैं। ज़रा दिखाइएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयज़ा इरफान है, मेरी उम्र 14 साल है और मैं गुजरात में रहती हूँ। मैंने ख्वाब देखा है कि मैं एक कश्ती में ही रहती हूँ, समंदर में होती है वो, लेकिन मुझे ये पक्का नहीं पता कि मैं कश्ती में रहती या फिर सिर्फ हम वहाँ वैसे ही गए होते हैं। तो वहाँ पर मैं बाहर देखती हूँ, वहाँ पर एक शीशा होता है, वहाँ से जब मैं बाहर देखती हूँ तो वो एक बहुत ही प्यारा एक मंज़र होता है। वहाँ पर समंदर होता है सामने, दूर दूर तक समंदर का ही पानी होता है और बहुत प्यारा लग रहा होता है। और एक तरफ मैं देखती रह जाती हूँ उसकी, मेरी मतलब बहुत प्यारा होता है तो मैं इसको देखती ही रह जाती हूँ। और एक तरफ मैं दूर देखती हूँ तो वहाँ पर तवाफ़ हो रहा होता है और दूसरी तरफ मदीना होता है।
اور سامنے سورج کی روشنی بالکل طرف آ رہی ہوتی ہے، تو بہت پیارا منظر لگتا ہے. تو آپ مجھے اس کی تعبیر بتا دیں. محمد نزاکت عری پور ہزارہ سے. میں اکثر خواب میں ڈر جاتا ہوں رات کو سوئے ہوئے. اس طرح سے لگتا ہے کہ ابھی کوئی مارنے لگا ہے یا کچھ. اس ٹائم پہ میری آنکھیں بھی نہیں کھلتی ہیں، بڑی مشکل سے کھولنا بھی چاہتا ہوں لیکن نہیں کھل پاتی ہیں. تو پلیز اس بارے میں میری رہنمائی فرما دیجیے گا. السلام علیکم. جی مفتی صاحب، میرا آپ سے ایک خواب ہے کہ یہ خواب کی تعبیر بتا دیں. میرے ایک ماموں ہیں، انہوں نے تقریباً ان کے ابھی جو بھائی ہیں، وہ چھوٹا بھائی ان کے، وہ 5-6 مہینے ہوئے ہیں، وہ فوت ہوئے ہیں نا. تو وہ اپنے بھائی کو جو ہے وہ خواب میں 5-6 دفعہ وہ دیکھ چکے ہیں. تو وہ ان کے بھائی جو وہ اپنی چھوٹے بھائی کی قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کا جو بھائی فوت ہو گیا وہ قبر میں جو ہے نا بار بار وہ کروٹیں بدل رہے ہیں. تو یہ 6-7 دفعہ ان کو یہ خواب جو ہے نا وہ بڑے بھائی کو آ چکا ہے. تو ابھی جو ہے وہ اس خواب کو لے کے پریشان ہیں کہ پتہ نہیں میرے بھائی جو ہے وہ قبر میں کس حال میں ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ اس خواب کی تعبیر بتا دیں. تو برائے مہربانی اس خواب کی تعبیر بتائیں کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ قبر میں کس حال میں، اور یہ خواب ان کو 6-7 دفعہ آ چکا ہے. تو اس خواب کی تعبیر بتا دیں. اس سال ثواب وہ کر رہے ہیں. جی ناظرین، اب بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین، اب سماعتوں کو سمیٹیے، غور سے سنیے. مصعب بتانے جا رہے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں. اچھا، کوئٹہ سے یاسمین بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی والدہ نے یہ خواب دیکھا کہ مچھلیاں ہیں اور اس میں سے ایک مچھلی پکاتی بھی ہیں اور آدھی کھا بھی لیتی ہیں. اور دوسرا خواب انہوں نے خود دیکھا کہ مرحومہ نانی ہیں اور وہ گیٹ پر کھڑی ہوئی ہیں، وائٹ دوپٹہ پہنا ہوا ہے. یہ تو موجود ہیں، ان کی والدہ کو بھی اور ان کی سسٹر کو بھی بلاتی ہیں نام لے کر کہ ان کو بھی بلاؤ. اور یہ سوچتی ہیں کہ ان کے جو ماموں کے صاحبزادے ہیں جن کا نام مزمل ہے وہ مل گئے ہیں، تو وہ واپس آ گئے ہیں، تو اس لیے یہ بلا رہی ہیں. اب دونوں خوابوں کو جوڑا جائے تو اس میں یہ تعبیر بنتی ہے کہ خاندانی اعتبار سے، یعنی فیملی وائز اگر دیکھا جائے تو کچھ پریشانیاں یا کچھ کاموں میں رکاوٹیں تھیں، لیکن اب مچھلیاں آنا، پھر مچھلی کو دیکھیں، ہمیشہ مچھلیاں دیکھنا ایک ہی تعبیر نہیں ہوتی، لیکن یہاں جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ مچھلی کا آنا یعنی موجود ہونا، پھر اس میں سے ایک کا پکانا، پھر کھانا بھی. تو اس کا مطلب یہ کہ انشاءاللہ یہ رکاوٹیں دور بھی ہوں گی، اور رکاوٹیں دور ہونے کے بعد جو ایک خوشی ملنے کا احساس ہے وہ بھی انشاءاللہ پیدا ہوگا، وہ بھی آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ جو مرحومہ نانی ہے تو وائٹ دوپٹہ اگر پہنا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ ان کے اچھے حال کی نشانی ہے. دوسرا یہ کہ فاطمہ بہن نے چکوال سے پوچھا کہ سانپ دیکھا اور مارنے کی بہت کوشش کی لیکن مار نہیں پائیں. دوسرا ان کی بھانجی ہے تو اس کو خواب میں لکڑی سے مارنا چاہ رہی ہیں، وہ مر نہیں رہی. اچھا، پہلا جو خواب ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی دشمن ہے اور یعنی نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن وہ ان کے سامنے بے بس تو ہے، لیکن کسی وقت بھی وہ دوبارہ ہمت مجتمع کر کے پھر وہ کہیں نہ کہیں سے وار کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ مرا نہیں ہے تو دوبارہ ہمت مجتمع کر کے کہیں نہ کہیں سے وار کی کوشش کرے گا. اللہ رب العالمین آپ کو میری بہن محفوظ و معمون فرمائے. یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، نماز کی پابندی رکھیں، اور گاہے بگاہے حتی الوسع جتنی بھی طاقت ہو صدقہ وغیرہ دیا کریں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین تمام دشمنوں سے محفوظ و معمون فرمائے گا. اچھا، دوسرا جو خواب ہے بھانجی کو لکڑی سے جو مارنا چاہ رہی ہیں. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ بھانجی سے بے انتہا محبت کر رہی ہیں تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں بنتی. اچھا، یہ بے انتہا محبت سے مراد یہ کہ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہو تو اس صورت میں اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں بنتی.
دوسرا یہ کہ محبت کرتی ہیں، اور یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ یعنی کسی کی محبت کسی کے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری محبت اس کے لیے کارآمد ہے، لیکن حد سے زیادہ محبت یا حد سے زیادہ اٹیچمنٹ وہ کارآمد نہیں ہوتی۔ اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ محبت میں اخلاص میں کام کرنے جا رہے ہیں، لیکن اگلے بندے کے لیے وہ کام کارآمد نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے بعض اوقات نقصان دہ ہوتا ہے، تو اس پر بھی ذرا غور کر لیا جائے کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ اور تیسرا اس اینگل سے میں بیان کروں گا کہ کوئی ایسا کام جانے انجانے میں ہو رہا ہے کہ جو آپ کو نہیں پتا لیکن وہ شریعت کے مخالف کام ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے کام سرزد ہوتے ہیں تو پھر ایسے خواب دکھائی دیتے ہیں، تو بہرحال ان تینوں چیزوں پر غور کر لیں، جو بھی ہو اسے دور فرمانے کی کوشش کریں۔ پھر ایک خواب راہیل صاحب نے کراچی سے پوچھا، اکثر خواب میں ان سے مردے بات کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات نونز ہوتے ہیں بعض اوقات نونز ہوتے ہیں، تو اس خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی۔ دیکھیں مردوں کا خواب میں بات کرنا آپ سے، تو اس کا مطلب یہ کہ کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہے، تو اس کا مطلب جو ہے نا اس حوالے سے نہیں ہوگا کہ خوشی ملے گی یا کوئی خدا نہ خواستہ اس حوالے سے نہیں ہے، یعنی خدا نہ خواستہ کوئی غم کی خبر ہے، یہ اس حوالے سے ہے کہ آپ اپنی زندگی میں تھوڑے سے لاپرواہ ہیں اور تھوڑا سا دین کی طرف نہیں آتے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی طرف نہیں آتے، تو آپ کو خواب میں بار بار متنبہ کیا جا رہا ہے، جیسے خواب تنبیہ کہتے ہیں، بار بار متنبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ لوٹ کر اس زندگی کی طرف آ جائیں کہ جو زندگی آپ کی کامیاب زندگی کہلائے، جسے قرآن کریم نے فرمایا نا کہ قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے کامیاب ہوئے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کئی آیات کریمہ میں ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں خضوع کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو کئی صفات بیان فرمائی۔ تو کوشش کریں کہ نماز کی پابندی بھی کریں اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کو مد نظر رکھیں۔ پھر اس کے بعد راجن پور سے حاجی اقبال صاحب نے پوچھا کہ بچپن میں کئی مرتبہ یہ خواب انہوں نے دیکھا کہ خواب میں یہ پرواز کر رہے ہیں، اور اب انہیں کوئی خواب نہیں آتا، تو اور لگتا ہے کہ حاجی صاحب کا ابھی بھی پرواز کرنے کا دل کرتا ہے۔ تو اچھا ایک یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ سوچتا بہت زیادہ ہے بچپن سے، اور سوچے بہت زیادہ ہو تو یاد رکھیں کہ سوچوں کا کوئی مقام نہیں ہوتا نا، یعنی وہ فضا میں جیسے ایک آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یعنی جو سوچیں آپ کی ہیں وہی آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ فضا میں آپ اڑ رہے ہیں، تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچپن میں بھی ایسے خواب دیکھتا ہے اور بڑے ہو کر جب اپنی فیلڈ میں جاتا ہے پوری توجہ کے ساتھ کنسنٹریشن کے ساتھ کام کرتا ہے، بڑی لگن کے ساتھ محنت کے ساتھ، اور بالآخر جو وہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ عطا فرما دیتا ہے، اس کی اس فیلڈ میں یعنی یوں سمجھ لیں کہ عروج اسے ملتا ہے، عزت ملتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ بندہ کسی وقت بھی کسی کام میں ہو تو ایسا خواب دیکھ لے تو برل اس میں یوں سمجھ لیں کہ اس کی ترقی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ ریٹائر ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ آپ پہلے سعودیہ میں رہا کرتے تھے، اب مطلب آپ کے حق میں تعبیر کیا بنتی ہے اب آپ خود زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے دونوں اینگل سے آپ کو بتا دیا کہ سوچے ہیں تو یہ تعبیر ہے، سوچے نہ ہو تو پھر اس کی تعبیر یہ بنا کرتی ہے۔ اور ابھی اگر آپ نہیں دیکھتے تو ظاہر ہے کہ بھی آپ ریٹائر زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اب وہ چیز نہیں رہی، تو اس لیے آپ اس وقت وہ خواب نہیں دیکھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی خدا نہ خاصہ قباحت کی بات نہیں ہے۔ مسز شاہد نے یہ پوچھا لاہور سے کہ خانہ کعبہ کے اندر یعنی سین میں مطاف میں موجود ہیں اور خانہ کعبہ کو بھی ڈھونڈتی ہیں، پھر دیکھتی ہیں، دعا مانگتی ہیں، اور پھر طواف کرنا چاہتی ہیں تو وہ عورت ان سے کہتی ہے کہ یہ ان کے کھانے کا وقت ہے، یہ فارغ ہو جائیں تو پھر طواف کر لینا، تو پھر روٹیاں ان کو دی جاتی ہیں، شامی کباب اس میں ہوتے ہیں اور یہ کھاتی بھی ہیں۔ یہ انشاءاللہ یا تو ان کی وہاں کی اللہ رب العالمین ان کو حاضری عطا فرمائے گا، یا کوئی بہت بڑی حاجت ہے جس میں رکاوٹیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حاجات کو عنقریب انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ رانا شوکت صاحب نے لینڈری سے پوچھا کہ ان کے سالے کا بیٹا 10 سال کا ہے اور اس نے ان کو چھری ماری ہے، سب وہاں جمع ہیں۔ دیکھیں بعض اوقات بندہ خواب کچھ دیکھتا ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ آپ یعنی بعض اوقات کسی بندے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اخلاص میں ہی ہر کسی کے معاملے میں انٹرفیرنس کرتے ہیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کی یہ عادت ہے تو تھوڑا سا اس پر قابو پائیے کہ بعض
اوقات اگلا بندہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ آپ ان کے معاملات میں انٹرفیرنس کریں تو آپ کرتے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے، تو تھوڑا سا اس معاملے میں اگر ہے تو احتیاط کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر غصے کے بہت تیز ہیں اور ہر بات پہ آپ کو غصہ آ جاتا ہے تو غصے کو کنٹرول کیجئے۔ یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ غصہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے۔ ایسے تو بزرگوں نے نہیں فرمایا کہ غصے کے وقت کوئی فیصلہ نہ کریں۔ ایک تو بہت زیادہ اگر آپ یعنی ایک کسی سے محبت کے عالم میں ہیں تو کوئی فیصلہ نہ کریں، اور انتہائی غصے کے عالم میں ہو تو کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ محبت میں کیوں فیصلہ نہ کریں؟ بعض اوقات بندہ محبت میں اتنی بڑی بات کہہ دیتا ہے کہ اس کو پورا کرنا اس کے بس کا نہیں ہوتا، اور بعض اوقات غصے میں ایسا فیصلہ ایسے الفاظ منہ سے نکال دیتا ہے کہ بعد میں پچھتاتا ہے کہ یار میں اگر منہ سے یہ نہ نکالتا تو یہ بات اچھی تھی۔ تو لہٰذا غصے پر کنٹرول رکھیں۔ جب غصہ آئے اگر ایسی سچویشن ہو تو درود پاک پڑھتے ہوئے وہاں سے اس جگہ سے علیحدہ ہو جائیں، کسی اور طرف نکل جائیں، تو انشاءاللہ غصہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان آگ سے بنا ہے، تو وضو کر لیں یا پانی پی لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑی بیٹی نے دیکھا کہ چھوٹی بہن کے یہاں یہ گئی ہیں، وہاں بچے کی سالگرہ ہے، تو وہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی بہن کا انتقال ہو گیا ہے۔ دیکھیں اگر وہ بیمار نہیں ہے، اچھا ایک ہوتا ہے سخت بیمار کا ہونا، سخت بیمار نہیں ہے، ہلکی بلکی بیماری اگر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر بالکل صحت تندرستی والی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ انشاءاللہ ان کی عمر طویل ہوگی۔ اللہ رب العالمین عمر بھی طویل فرمائے اور اچھے اعمال اور صحت تندرستی بھی عطا فرمائے۔ کوئٹہ سے پروین بہن نے یہ پوچھا کہ خواب میں چھوٹا سا بچہ یہ اکثر دیکھتی ہیں، کبھی دیکھتی ہیں سسٹر کے پاس ہے، کبھی دیکھتی ہیں پھپھو کے پاس ہے، کبھی دیکھتی ہیں کہ وہ انہیں فیڈ کر رہی ہیں بچے کو، تو یہ انمیرڈ ہے، انہوں نے یہ خواب دیکھا۔ تو یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب وقت آئے گا تو آپ کا اچھی جگہ پر رشتہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اولاد عطا فرمائے گا کہ جس کی پرورش آپ بہت اچھے انداز میں انشاءاللہ کریں گی۔ پھر اس کے بعد بہن نے فیصل آباد سے پوچھا، حبیبہ بہن نے، کہ جو بھی خواب آتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، اور کہتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ آسمان پہ مسجد نبوی ہے اور پھر اس کے ساتھ ان کا چہرہ بھی ہے۔ اچھا اب جو بھی خواب آتا ہے سچ آتا ہے تو کوئی اس میں مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اچھا خواب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، برا خواب دیکھیں جس سے ڈر جائیں تو اٹھنے کے بعد اپنے بائیں جانب لیفٹ سائڈ پر آپ 3 مرتبہ تھوکے نہیں، تھو کرنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اور یہ دعا کریں یا الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے، شیطان لعین کے شر سے مجھے محفوظ و معمون فرما، تو اس کا اثر پھر رونما نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ خواب جو دیکھا یہ آپ کی محبت ہے، یاد شہ بطحہ میں جو اشک بہاتے ہیں، گھر بیٹھ کے طیبہ کا وہ لطف اٹھاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ نے بتایا کہ سب کچھ ہو چکا تھا لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے پھر نہ جا سکیں، تو انشاءاللہ آپ کی حاضری ہوگی، اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا عشق جو ہے اور آپ کی محبت جو ہے وہ سب ان کو خبر ہے، یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو، تو انشاءاللہ کرم ہوگا۔ فضیلہ بہن نے راجن پور سے یہ پوچھا کہ ان کے بھائی نے خواب میں شراب پی ہے اور کسی سے زیادتی کر رہے ہیں۔ ان کا جو بھائی ہے وہ یا تو دین سے دور ہے بہت زیادہ، اور دین سے دور ہو کر بری صحبتوں میں ہے۔ اگر ایسا ہے تو خدا را اسے بچائیے، سمجھائیے، گھر کے بڑے سمجھائیں کہ اچھی صحبت تو اچھا بناتی ہے لیکن بری صحبت بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ بری صحبت سانپ سے ہی بدتر ہے، کہا کہ سانپ تو ڈستا ہے جان لے لیتا ہے نا، لیکن بری صحبت ایمان لے کر چلی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر ایسی سچویشن ہے تو اس کو سمجھائیں، اور اگر وہ بالکل صحیح ہے تو پھر یہ خواب شیطان کی طرف سے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ بہن نے گجرات سے پوچھا، ویڈیوز کی طرف آ جاتے ہیں، کشتی میں سمندر میں ہے، باہر اور جو ہے نا شیشے میں ایک اچھا منظر نظر آتا ہے، سمندر بہت پیارا ہے، ایک طرف طواف ہے، دوسری طرف مدینہ شریف ہے، ایک طرف سے روشنی آ رہی ہے۔ کشتی میں سوار ہونا یہ آپ کی زندگی ہے، آپ کی زندگی بسر کرنا ہے، اور اچھا مناظر کا ہونا یہ آپ کی اچھی زندگی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور طواف، مدینہ شریف اور روشنی، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کریں گی تو انشاءاللہ زندگی آپ کی سکھ اور چین کے ساتھ انشاءاللہ رہے گی۔ بھائی نے ہزارہ سے یہ پوچھا کہ خواب میں یہ ڈر جاتے ہیں، کوئی مارنے لگا ہے اور یہ آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں تو کھول نہیں پاتے۔ ایک تو یہ کہ بعض اوقات جنات اس طرح پریشان کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کیجئے، نماز اور
सोने से पहले बावुज़ू होकर सोएं और जो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़कर सोएं या आयतुल कुर्सी पढ़ के सोएं, तो इंशाल्लाह ऐसे ख्वाब नहीं आएंगे। और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि बंदा चित सीधा लेटता है ना, तो उस सूरत में भी कुछ इस तरह यानी ख्वाब में महसूस होता है। अगर आपकी सीधा लेटने की आदत है इसको छोड़ दीजिए, सीधी करवट पे लेटें जो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है, तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। बहन ने कहा कि इनके छोटे मामू मरहूम हैं, ख्वाब में अपने बड़े भाई को नज़र आते हैं कि कब्र में वो करवटें ले रहे हैं। इस तरह बहुत ज़्यादा अगर इनके बड़े मामू सोचते हैं, ज़ाहिर है कि भाई की मौत है, सारी चीज़ें हैं, एक साथ याद आता होगा, तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है। और अगर बहुत ज़्यादा नहीं सोचते और ये करवट, तो करवट का बदलना थोड़ा सा बेचैनी की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसाले सवाब कीजिए। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा, अल्लाह ताला को ज़्यादा खैर अता फरमाए। नाज़रीन किराम, रिपीट टेलीकास्ट कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे इंशाअल्लाह की खिदमत पेश की जाएगी। फ़राइज़ व बात के साथ दुरूद पाक की कसरत रखिएगा। ज़िंदगी बखैर। इंशाअल्लाह कल इस प्रोग्राम के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।